ہے وہ کب سے عاشق ہونے لگی؟ جسے پہلے کلمہ بھی نہ آئے وہ کب سے عاشق ہونے لگی؟ جو عورتوں کے حسن پہ اپنے ایمان کا سودا کرے، جن کو مہینوں مہینوں تک کبھی اپنے نبی کی یاد بھی نہ آئے۔ عاشقوں کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے بغیر ایک لمحہ نہیں جینا چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دم غافل اس دم کافر، یہ اہل عشق کا مسلک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ میرے بھائیوں اندازہ کرو، اللہ ہمیں عشق کی دولت نصیب کرے، ہم رسموں میں گھر گئے تو وہ بچہ بیمار پڑھتے پڑھتے آخر اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی تھی۔ باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو دیکھ رہا تھا اور دیکھ دیکھ کے رو رہا تھا، اور بیٹا کسی کے غم میں رو رہا تھا۔ ایسے میں باپ نے کہا میرے لال، میرے بیٹے، پوری زندگی کی پونجی خرچ کر دوں گا اگر تجھے بچا لوں تو، اگر تو بچ گیا تو۔ بیٹے نے کہا بابا اب میں نہیں بچ سکتا، بابا اب نہیں بچ سکتا، میری زندگی کے آخری لمحات ہیں اور مرنے والوں کی آخری خواہشیں پوری کی جاتی ہے۔ بابا اگر آپ میری آخری خواہش پوری کر سکتے ہیں تو پوری کر دے بابا۔ ننھے سے بچے نے جب یہ بات کی آخری خواہش کی تو باپ نے بڑھ کر کہا میری جان، میرے بیٹے، اگر اپنی جان دے کر تیری آخری خواہش پوری کر سکتا ہوں تو کر دوں گا، بول تجھے کیا چاہیے، تو جو کہے گا میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میری تو تمنا تھی کہ تجھے دولہا بناتا، چاند سی بہو لاتا، لیکن ہائے میرے ارمانوں کا خون ہو گیا، میں کامیاب نہ ہو سکا، لیکن کم سے کم دنیا سے جاتے جاتے تیری آخری خواہش پوری ہی کر دوں۔ باپ آخر باپ ہوتا ہے، باپ کے اپنے جذبات ہوتے ہیں۔ ننھے سے بچے نے جب باپ سے کہا بابا آخری خواہش پوری کر دیں، تو باپ نے کہا پوری کر دیں گے۔ کہا وعدہ کرو بابا آپ پوری کرو گے؟ وعدہ کرتے جان دینا پڑے تو جان دیں گے، لیکن تیری آخری خواہش پوری کریں گے۔ تو اس وقت ننھے سے بچے نے کہا بابا میں مرض عشق ہوں، میں مریض عشق ہوں بابا، مجھے عشق کا مرض ہوا ہے، یہ مدینے کے طبیب اور حکیم میرا علاج نہیں کر سکتے۔ آپ ایک کام کریں، بہت دیر ہو گئی علاج میں، اگر پہلے کر لیا جاتا تو شاید مجھے شفا ہوتی، اب شفا کا وقت بھی چلا گیا۔ بس اتنا ہے، جس کا عشق ہوا ہے ایک مرتبہ دنیا سے جاتے جاتے اسے دیکھنا چاہتا ہوں، بس اسے بلا دیجئے، میں ایک جھلک دیکھ لوں اور پھر ہمیشہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر لوں۔ باپ نے حیرت سے کہا کون ہے وہ جس سے تجھے عشق ہو گیا اور تو آخری وقت اسے دیکھنا چاہتا ہے؟ کہا وہ مسلمانوں کے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہیں ایک بار بلا دے بابا، آخری دم انہیں دیکھ لو بابا۔ اس یہودی نے کہا مگر وہ مسلمانوں کے نبی ہیں، وہ تجھے دیکھنے کیسے آئیں گے، کیونکہ تو ایک یہودی کا بیٹا ہے۔ یہودی ایک تو اگر تو کوئی صاحب منصب ہوتا، مقام اور مرتبے والا ہوتا تو شاید آتے، تو چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بھی یہودی کا بچہ ہے، وہ کیسے آئیں گے؟ اس بچے نے کہا بابا وہ ایسے نہیں ہیں جیسے تم لوگ جانتے ہو، واللہ اگر انہیں پتہ چلے گا نا کہ میں بیمار ہوں اور ان کا طالب ہوں وہ ضرور آئیں گے بابا، ایک بار آپ جا کر اطلاع تو کر دیں، وہ ضرور آئیں گے۔ اس باپ نے کہا یقیناً یہ ظالم معاشرہ میرا بائیکاٹ کر دے گا، سوشل بائیکاٹ کریں گے یہودی، مجھے اپنی برادری میں رہنے نہیں دیں گے، اور میں ان کے پاس جاؤں گا، ان کو بلا کے لاؤں گا تو پتہ نہیں مجھے وہ کیا کیا نام سے یاد کریں گے، کیسے کیسے برے القابات سے یاد کریں گے۔ لیکن میرے بیٹے تیری آخری خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے بائیکاٹ برداشت کرنا پڑے، ذلت برداشت کرنا پڑے، رسوائی برداشت کرنا پڑے، میں سب برداشت کروں گا، لیکن میں ضرور جاؤں گا۔ المختصر یہ کہ یہودی وہ شخص اٹھا اور اٹھ کر مسجد نبوی کی طرف بوجھل قدموں سے چلنے لگا، دل و دماغ پر بوجھ تھا، میں جاؤں گا محمد عربی کے پاس، لیکن بیٹے کی محبت نے جانے پہ مجبور کر دیا۔ جیسے ہی وہ میرے آقا کے پاس گیا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے پوچھا کیسے آئے ہو؟ تو اس نے بدل ناخواستہ کہا میرا بیٹا ہے اور بیمار ہے اور اس کے سینے سے گرم گرم سانسیں نکل رہی ہیں، تو وہ چاہتا ہے کہ ایک بار آپ کی زیارت کر لے، کیا آپ آئیں گے؟ بس اتنا سننا تھا۔ میرے آقا نے اپنے اصحاب سے کہا اچھا وہی بچہ
جو کچھ دنوں پہلے آتا جاتا تھا اور آنا جانا بند کر دیا تھا، اسی کی بات ہے۔ جی یا رسول اللہ اسی کی بات ہے۔ کہا چلو چلتے ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے چلتے ہیں۔ ہائے ہائے قربان جائیں، کیسے ہمارے آقا ہیں، کیسے ہمارے سرکار ہیں۔ پھر سرکار نکلے اور اس کے یہودی کے گھر میں گئے، اور آقا کی عادت کریمہ تھی جب بیمار کو دیکھنے جاتے تو سیدھا اس کے بستر پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے۔ قربان آقا بستر پہ بیٹھے اور پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے کہا کیسے ہو؟ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر۔ وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ سرکار نے کہا کیسے ہو؟ اس کی آنکھ میں آنسو تھے اور وہ ہمک ہمک کر ہچکیاں لے لے کر کے رو رہا تھا۔ میرے آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میرا برا حال ہے، اب میں نہیں بچوں گا۔ میرے باپ نے آپ کی زیارت کے لیے روک دیا تھا، میرے باپ نے مجھے آپ سے ملنے کے لیے روک دیا تھا آقا، اور آپ کے عشق میں گھل گیا ہوں، ایسا لگتا ہے اب میں نہیں زندہ بچوں گا۔ آقا تو میں نے سوچا آخری آپ کی زیارت کر لوں آقا، اسی لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ سرکار نے فرمایا کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھ لو، اس لیے کہ عشق ہو اور عاشق جہنم میں جائے۔ سب جہنم میں جا سکتے ہیں، عاشق نہیں جا سکتا، عاشق نہیں جا سکتا۔ ایک ہی گارنٹی ہے، عاشق نہیں جا سکتا۔ کیوں ہے؟ عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ فرمایا کلمہ پڑھنے۔ بچہ تھا، چھوٹا بچہ، آنکھ ہی آنکھ میں سامنے بیٹھے ہوئے باپ سے پوچھا کیا کروں؟ باپ اس کے عشق کی کیفیت کو جان چکا، جو عشق میں اپنے آپ کو گھلا چکا، اور حضور کی اس محبت کو بھی دیکھ رہا تھا جو اس بچے کے ساتھ تھی۔ یاد رکھنا ایک بات، اچھی طرح یاد رکھنا، جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ سے محبت کرے ضروری نہیں ہے۔ ہر محبت میں بڑی معذرت کے ساتھ کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، ایک جنرل بات کر رہا ہوں۔ اگر آپ اپنے امام کو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ امام بھی آپ کو چاہے، آپ اپنے پیر کو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کا پیر بھی آپ کو چاہے، آپ اپنے دوست کو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کا دوست بھی آپ کو چاہے۔ حد تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کے بچے بھی آپ کو چاہیں۔ حد تو یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ بیوی بھی آپ کو چاہیں۔ تاریخ میں ایسی بیویاں بھی ہمیں ملتی ہے جنہوں نے شوہر کا خون کیا، قتل کیا، چھوڑ دیا، اللہ اکبر، لیکن ایک ذات ایسی ہے کہ اگر تم ان سے پیار کرو گے تو تم اپنی حیثیت بھر پیار کرتے ہو، وہ اپنی شان کے مطابق پیار کرتے ہو۔ ان جیسا پیار ہزاروں کروڑوں ماؤں سے زیادہ اگر اپنی امت سے کوئی پیار کرتا ہے تو اس ذات کو محمد الرسول اللہ کہتے ہیں۔ انہوں نے جتنا پیار کیا کون کر سکتا ہے؟ تو جیسے اس لڑکے نے کہا کیا کرو، تو باپ نے کہا جو کہتے کر لے۔ عشق دیکھ چکا تھا، عشق جیت چکا، نفرتیں ہار گئی، کہا جو کہتے کر لے۔ بس حضور کا ہاتھ پکڑا اور پڑھا محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا اور کلمہ پڑھا۔ اور کلمہ پڑھنا قربان، حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے، اچھا ہم چلتے ہیں، ابھی 2 قدم ہی چلے تھے کہ اس کی روح پرواز ہو۔ یعنی کلمے کا پڑھنے سے لے کر مرنے تک، کلمہ پڑھنے سے لے کے مرنے تک نہ کوئی اذان ہوئی، نہ کوئی نماز ہوئی، نہ حج کا موقع، نہ زکوٰۃ کا موقع، نہ سبحان اللہ، نہ الحمد، کوئی نیکی کا موقع نہیں ملا۔ بات کتنی ہے؟ ادھر کلمہ پڑھا اور چند گھڑیوں کے بعد وصال۔ لیکن موت بھی کیسی، حضور جس کے بستر سے اٹھے ہوں اور موت آئی ہو، کیا موت ہے، سبحان اللہ۔ جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ جیسے حضور باہر نکلے وہ انتقال کر گیا، وہ یہودی دوڑا دوڑا آیا، میرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے فرمایا جاؤ غسل دو، کفن پہناؤ، مجھے اطلاع کرو، جنازہ تیار ہو جائے۔ پتہ ہی کیا ہوا؟ جب یہ بات ہوئی تو اس یہودی نے کہا کہ ہم لوگ یہودی ہیں اور یہ مسلمان ہو گیا تھا، اب یہ بچے کو ہم کچھ نہیں کریں گے، اس کی لاش اٹھا کے تم لے جاؤ۔
اور تم کو جو کرنا ہے وہ کرو اپنے حساب سے. یہ بچے کو ہم تم کو دیتے ہیں. پتہ ہے عشق, توجہ کرنا, عشق جب وہ لاش اٹھا کر کے ننھے سے بچے کی صحابہ کے ہاتھ میں دی گئی تو صحابہ نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا, حضور یہ میت کس کے دروازے سے اٹھے گی, کیونکہ اس کا تو اب کوئی گھر ہی نہیں ہے, اس کے باپ نے یہ میت ہمیں دے دی. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا جنازہ میری چوکھٹ سے اٹھے گا. عاشق کا مقام تو دیکھو, عشق والوں کی معراج تو دیکھو مقدر کی. فرمایا اس کا جنازہ میری چوکھٹ سے اٹھے گا, میرے گھر سے اس کا جنازہ اٹھے گا. اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا, مدینے کی تاریخ گواہ ہے, یہودی کا وہ بچہ جو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا, اس کے عشق نے اس کو یہ معراج عطا کی کہ اس کا جنازہ اٹھ رہا تھا. سید الانبیاء کی اس چوکھٹ سے, جس چوکھٹ کے اندر جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آیا کرتے تھے, اس گلی سے جس گلی کا متلاشی عرش اعظم ہے, اللہ اکبر ہے بیتاب, جس کے لیے عرش اعظم وہ اس راہ روے لامکاں کی گلی ہے. تیرے در کا دربہ ہے جبریل اعظم, تیرا مداح ہر رسول و ولی ہے. اور حضور کی چوکھٹ سے جب جنازہ اٹھا تو لوگوں نے دیکھا, کیا دیکھا کہ اللہ کے رسول انگلیاں رکھ کر چل رہے, نہ نماز ہے نہ روزہ, کیونکہ اس کو موقع ہی نہیں ملا. وہ صرف عاشق تھا, موقع ملتا تو بہت کچھ کرتا لیکن اس کو موقع ہی نہیں ملا. لیکن قربان حضور انگلیاں رکھ کر چل رہے, انگلیاں. صحابہ نے پوچھا آقا آپ انگلیاں رکھ کے چل رہے ہیں؟ فرمایا اس عاشق کے جنازے میں آسمان سے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ مدینے کی زمین تنگ ہو گئی ہے, مجھے قدم رکھنے کو جگہ نہیں ملتی تو میں انگلیاں رکھ کر کے چل رہا ہوں. اور جنازہ جب جنت البقیع پہنچا, بس آخری لمحات ہے, اللہ کرے اللہ وہ عشق کی خیرات ہمیں دے, ہمیں بھی عشق نصیب فرما دے. پتہ ہے عشق والوں کے مقدر کے لوگ کہتے ہیں قبر میں حضور آئیں گے, میں کہتا ہوں بالکل آئیں گے, لیکن عاشقوں کو تو اتارنے کے لیے بھی آتے ہیں, عاشقوں کو تو اتارنے کے لیے بھی آتے, عاشقوں کے تو روح نکلتے وقت بھی آتے ہیں, عاشقوں کو تو لینے خود آتے ہیں. عشق والوں کی منزل الگ ہے. لوگ مادیت میں ڈوب گئے, کہتے ہیں کہ بشر حافی کا جس دن انتقال ہوا اس دن بغداد کی زمین پر سینکڑوں اولیاء نے خواب میں دیکھا کہ حضور بغداد کی زمین پہ چل رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا حضور آج آپ بغداد آئے؟ فرمایا بشر حافی کو لینے آیا ہوں. جس دن سرکار غریب نواز کا وصال ہوا 6 رجب کو, بڑے بڑے اولیاء بیان کرتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا اجمیر محلہ کی زمین پہ حضور چل رہے ہیں. تو پوچھا حضور آج آپ یہاں؟ فرمایا معین الدین کو لینے آیا ہوں. عاشقوں کو لینے بھی آتے, کیوں؟ معین الدین ایسا عاشق ہے کہ خود ان کی گواہی عشق کی یوں دی گئی, ھذا حبیب اللہ مات فی حب اللہ, یہ اللہ کا حبیب ہے, اللہ کی محبت میں دنیا سے